الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سورہ قریش مکی صورت ہے اور شروع میں تو چند نسخے بھی اس پر چھپے اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہ سورت سورہ فیل کا حصہ ہے۔ پیچھے ہم نے سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھی ہے نا، تو بعض حضرات نے تو یہ کہا کہ سورہ فیل کا حصہ ہے، اسی لیے شروع زمانے میں کچھ نسخے ایسے بھی چھپ گئے کہ جن کے اندر بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اور لیلاف قریش دونوں کو اکٹھا لکھ دیا گیا، اس لیے کہ دونوں کا مضمون ایک ہے، دونوں کی بات ملتی جلتی ہے، مطلب ایک ہے۔ لیکن وہ مصحف عثمانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جامع قرآن ہے، قرآن پاک کو جمع کیا، اس پر پھر صحابہ کا اجماع ہوا، جن صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھا، پڑھا، اس کو یاد کیا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں یہ الگ صورت ہے، پھر اس کے بیچ میں بسم اللہ رکھ کر جو ہے دونوں صورتوں کو الگ الگ جو ہے وہ تحریر کیا جانے لگا اور پڑھا جانے لگا۔ اب اس کا مضمون پچھلی صورت کے مضمون کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا کہ ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے، گرانے کے لیے، اور خود تباہ و برباد ہو گیا۔ اس صورت کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے قریش کے دو سفروں کا بیان کیا ہے، اور کہ سردی اور گرمی میں یہ لوگ سفر کرتے ہیں، ان کے سفروں کا بیان کیا ہے۔ تو سردی اور گرمی کا سفر تجارت کے لیے ان کا ہوتا، سردی میں تو یہ چلے جاتے یمن میں، کیونکہ یمن گرم ملک ہے، اور گرمیوں میں چلے جاتے ملک شام، اس لیے کہ شام جو ہے وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، وہاں تجارت کے لیے یہ لوگ جاتے۔ اللہ نے دونوں سفروں کا ذکر فرمایا کہ دیکھو وہ جو اصحاب فیل کا واقعہ جو پیش آیا تھا نا، اس کے اندر بھی اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اہل مکہ پر احسان کیا ہے، کہ جب یہ خبر پوری دنیا کے اندر پھیل گئی کہ ایک آدمی لشکر لے کر جو ہے وہ ہاتھیوں کا بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے گیا، تو اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ تو اس سے ان لوگوں کی عظمت اور محبت، ان لوگوں کی تقدیس جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی کہ دیکھو یہ لوگ وہاں کے باشندے ہیں۔ پھر یہ جب یہ سفر کرتے تو لوٹنے والے ان کو نہ لوٹتے، جس ملک میں جاتے وہاں کا بادشاہ ان کا خصوصی اعزاز و اکرام کرتا، پھر تجارت کا سفر ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو وہ اس واقعے سے چونکہ ملتی جلتی، اللہ پاک جل شانہ نے قریش کے لیے اسپیشلی طور پر ذکر کیا، لإیلاف قریش، بوجہ مانوس ہونے قریش کے، لإیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا مانوس ہونا سردی اور گرمی کے سفر میں، یعنی اللہ پاک نے ان کا جو تجارت کا سفر ہے گرمی اور سردی کا، اس میں ان کو جو عزت بخشی اس واقعے کی وجہ سے، اس کا ذکر تذکرہ فرمایا۔ اب اس میں قریش کا ذکر آیا ہے، قریش کو خاص طور پر ذکر کیا۔ اس بات پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ عرب کے جتنے قبائل ہیں نا، ان سب قبائل میں فضیلت جو ہے وہ قریش کو زیادہ حاصل ہے، اس لیے کہ ان کے اندر قبول حق کی استعداد زیادہ تھی، اللہ نے پیغمبر انہی کی طرف بھیجا۔ اب ان کا ایک ایک بندہ جو ہے وہ ہزاروں پر بھاری تھا، ایک ایک بندہ جو ہے۔ اسی وجہ سے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ 60 آدمیوں کو لے کر 60,000 کے لشکر کے مقابلے میں چل پڑے اور فتح حاصل ہوئی۔ ایک ایک بندہ ہزاروں پر بھاری تھا۔ قریش پر جن کے پاس پہلے نبی آئے، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، وہ ظاہر بات ہے قریش ہیں۔ ایک حدیث بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جل شانہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، اور بنو کنانہ میں سے جو ہے وہ قریش کا انتخاب کیا، بنو قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ محمد کا انتخاب کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو قریش کا خاص طور پر لإیلاف قریش، ان کے قبیلے کا نام آ گیا، کتنا بڑا اعزاز ہے قریش کے لیے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کا مانوس ہونا گرمی اور سردی کے سفر میں، سردیوں میں
یمن چلے جاتے، گرمیوں میں ملک شام چلے جاتے تجارت کے لیے۔ ان کا تجارت کا پیشہ پہلے کوئی زیادہ زوروں پر نہیں تھا، کبھی کبھار کر لیا کرتے تھے، اور غربت اور افلاس بہت زیادہ تھا، اتنے زیادہ مفلس لوگ تھے، غربت نے برا حال کر رکھا تھا ان کا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم، انہوں نے ان سب کو ترغیب دی کہ دیکھو اس طرح زندگی گزارنا تو ٹھیک نہیں ہے، یہ کیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم تجارت کریں۔ تجارت کے پیشے کے ساتھ ان کو ایسا جوڑا، چونکہ ان کی عزت اور مقام بھی بن چکا تھا، پھر یہ لوگ جو ہے ملکوں تجارت کرنے لگے اور جانے لگے، اور پھر آگے جا کر اللہ پاک جل شانہ نے یمن کو سرسبز و شاداب کر دیا، یمن اور مصر سے۔ پھر ان کی کھیتیاں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ ان کے لیے فروخت کرنے کو کوئی جگہ نہ ملتی، تو پھر جدہ کے اندر منڈی بن گئی، پھر یہ سارا غلہ میوے سب کچھ جدہ کے اندر جانے لگا، پھر تو ان کو زیادہ سفر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، 2 منزل سفر کرتے، جدہ سے جا کر خرید کر لے آتے۔ تو یہ اللہ پاک جل شانہ نے ان کے لیے یہ آسانیاں پیدا فرمائیں۔ جب اللہ نے ان کے لیے یہ آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں ان کو چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں، جس گھر کی وجہ سے ان کو عزت اور عظمت ملی، ان کو رزق مل رہا ہے، اس کی عبادت کریں، اس رب کی عبادت کریں، اس کو ایک جانیں۔ لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، رب کو نہیں مان رہے، تو اللہ پاک جل شانہ نے اس کا تقاضا یہ ہے، شکر یہ بنتا ہے کہ جب اس بیت اللہ کی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، قرآن پاک میں 2-3 جگہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، وارزقہم من الثمرات، اور یا اللہ ان کو رزق عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے ایسا رزق دیا۔ اور ایک دعا میں تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی کہ یا اللہ پھل جو ہے وہ ان کی طرف کھینچے چلے آئیں تاکہ ان کی تجارت کا ذریعہ بن جائے، خود جا رہے ہیں لا رہے ہیں، جا رہے ہیں لا رہے ہیں، اور ہر دنیا کی چیز جو ہے وہ، ابھی تو جدید زمانہ آ گیا تو ہر جگہ سے مل جاتی ہے، قدیم زمانے میں بھی ہر جگہ کی چیز جو ہے وہ وہاں سے مکہ معظمہ سے ملا کرتی تھی۔ تو اللہ پاک کا خصوصی انعام تھا، تو اس انعام کا شکریہ یہ بنتا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی وہ عبادت کریں۔ کون ہے رب؟ وہ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک کی حالت میں، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور خوف کی حالت میں ان کو امن عطا فرمایا۔ بالکل ایسا ہی ہے، خوف تھا ابرہہ کا، تو اللہ پاک جل شانہ نے حفاظت کر کے ان کو امن دیا، اور ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، ان کے لیے تجارت کا بندوبست کیا، یہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا، تجارت کا بندوبست کیا۔ اب یہ تو ہے سورت کی جو ہے تفسیر۔ یہ سورت جو ہے نا وہ بڑی مؤثر ہے، کسی کو خوف ہو کسی بات کا تو اس سورت کو پڑھے۔ اسلاف کا یہ معمول تھا، صحابہ اکرام کا معمول تھا، خوف کی حالت میں سورہ قریش کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور رزق کی برکت میں بھی بڑی مجرب ہے، رزق کی برکت میں، بلکہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اپنے استاد کا ایک واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اور یہ اسلاف کا، اولیاء کرام کا یہ تجربہ رہا ہے، جو اس سورت کو پڑھتا ہے نا فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد، اللہ اس کو اتنا رزق عطا فرماتے ہیں، جو باقاعدگی سے اس کو پڑھنے والے ہم نے دیکھا ہے، اللہ نے اتنا رزق دیا ہے کہ حرم شریف کے اندر ان کے لنگر چلا کرتے تھے، اتنا رزق اللہ نے عطا فرمایا، حرم شریف کے اندر دسترخوان لگتے تھے ان کے۔ تو یہ خاص طور پر مجرب ہے، اس کو ہم پڑھیں، بچوں کو بھی تلقین کریں، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آگے سورہ ماعون مکی صورت ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، لوگوں کو ابھارتا نہیں ہے، ترغیب نہیں دیتا۔ یہ تو ہیں حقوق العباد، حقوق العباد، حقوق العباد کی کوتاہی کو اللہ پاک جل شانہ نے بیان فرمایا کہ یتیم کو دھکے دینا، مسکین کو کھانا کھلانے کا اتنا حکم دیا گیا، اتنا حکم دیا گیا جس کی کوئی حد نہیں قرآن پاک۔ تو اب یہ نا کھانا کھلانے کا رواج ہمارے یہاں ختم ہو گیا ہے، اس کی میرے خیال میں تو شاید کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بڑی وجہ یہ ہے نا ہماری خواتین میں وہ حوصلہ نہیں رہا۔ ہماری جو مائیں بڑی بزرگ خواتین تھیں نا، 10 بچے ہوتے تھے، ان کو بھی پالتی، اور کبھی مہمان کوئی قریب دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا، کھانے کے بغیر اسے جانے نہیں دیتی تھی۔
اور اب ایک بچہ ہے، 2 بچے ہیں اور 3 میڈز رکھی ہوئی ہیں، پھر بھی جو ہے وہ بڑی مشکل سے پورا آتا ہے۔ تو یہ بات ہے ساری سخاوت کی۔ ہم بخیلی کی اس بات کی، ہم تو سخی نبی کی امتی ہیں نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ درخت نا کیکر کا، ببول کا درخت تھا کیکر کا، فرمایا کہ اس کے اوپر جتنے کانٹے ہیں اللہ مجھے اتنے اونٹ اور بکریاں دے، میں ساری کی ساری اللہ کے راہ میں قربان کر دوں۔ اور بے شمار موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی زیادہ تھی کہ بارش سے زیادہ تیز تھی، ہواؤں سے زیادہ تیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی صاحب نصاب نہیں ہوئے جب سے زکوٰۃ فرض، کیوں؟ جو آیا سب خرچ کر دیا، اتنا رہنے ہی نہیں دیا پاس۔ ایک مرتبہ نماز کے بعد جلدی جلدی اٹھے اور دوڑ کر گئے، فرمایا کہ کچھ صدقے کا آیا ہوا تھا، بچا ہوا تھا، میں نے کہا وہ جا کر جلدی جلدی جو ہے وہ تقسیم کر کے آ جائے۔ تو یہ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں پر یہ جو وعید بیان کی گئی ہے نا کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، یہ ان کے بارے میں ہے۔ شروع میں بیان کیا ارأیت الذی یکذب بالدین، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں قیامت۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ یہ آیات منافقین اور کفار کے بارے میں ہے۔ مومن سے تو یہ توقع ہی نہیں ہے، جو سچا مومن ہے چاہے وہ گناہ گار ہو، نمازیں چھوڑتا ہو، کوئی گناہ کرتا ہو، ہے وہ سچا مومن، ایمان والا ہو، منافق نہ ہو، کافر نہ ہو، سچا مومن ہو، تو اس سے یہ امید ہی نہیں کی جا سکتی، توقع ہی نہیں، اس سے تو یہ مطلب ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دے گا، مسکین کو کھانا نہیں کھلائے گا۔ تو یہ دل جو بھی ہو، اس کے لیے کوئی تکلفات کی ضرورت نہیں ہوتی، جو میسر ہو ہم مطلب ہے کہ کھانا کھلائیں یتیموں کو، مسکینوں کو۔ اور یہ تو ہے حقوق العباد، پھر حقوق اللہ آگے، فویل للمصلین، اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے پرواہی برتتے ہیں، ان کے لیے خرابی ہے، ویل ہے۔ حقوق اللہ آگے، ایک تو ہے نماز کے اندر بھول جانا، ساہون، سہو کرنا نماز کے اندر، یہاں نماز کے اندر مراد نہیں ہے، نماز ٹوٹل بھول جانا، ٹوٹل نماز سے کوتاہی کر دینا، ساری نماز چھوڑ دینا۔ بس اوقات تو خیال ہی نہیں آتا کہ زندگی میں کتنی نمازیں چھوٹ گئیں، کبھی کوئی مصروفیت بڑھ گئی، یہ تھوڑا سا رزق آسان ہو گیا، صحت اچھی ہو گئی نا، تو پھر انسان ادھر ادھر کی فضولیات میں لگ جاتا ہے اور نماز چھوڑنے لگ جاتا ہے۔ عموماً شادی کے موقع پر نمازیں زیادہ رہ جاتی ہیں، کسی مصروفیت کے موقع پر نمازیں رہ جاتی ہیں، نماز کا دھیان نہیں رہتا۔ تو ہمارا یہ مزاج بن جائے، نماز پڑھ کے عادت بن جائے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، وہ نماز کے بڑے شوقین تھے، بہت زیادہ۔ نماز پڑھتے تو ایسے لگتا ہے جیسے لکڑی گاڑی ہوئی ہے، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، وہ نماز پڑھتے تھے یوں لگتا لکڑی گاڑی ہوئی ہے، وہ یوں کھڑے ہوئے ہیں کہ بس پرندے یوں سمجھو کہ سر پہ آ کر بیٹھ جائے، پرندے کو نہیں پتہ چلے گا کہ کون کھڑا ہوا۔ تو استاد جی فرمایا کرتے تھے، نماز ایویں پڑھو، پنجابی میں کہتے تھے نماز ایویں پڑھو کہ لوگ کہن انہوں کو کام ہی نہیں ہو رہا، نماز ہی ہر ویلے انہوں کو اور کام ہی کوئی نہیں۔ تو نماز میں کوتاہی، نماز سے کوتاہی نہیں ہے، نماز کے اندر صاحب ہو جائے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث صحیحہ میں واقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار آپ سے صاحب ہوا نماز کے اندر، آپ بھولے، ایک مرتبہ 4 کی 2 پڑھا دی، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ نماز مختصر ہو گئی ہے یا کیا؟ پہلے تو خاموش رہے، کسی ایک نے بتا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں بھول گیا، دوبارہ پڑھائی۔ تو صاحب ہو جانا نماز کے اندر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑوں سے غلطی ہو جاتی ہے، نماز کے اندر، تراویح کے اندر، جنازے کے اندر، ہر چیز کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے سجدہ صاحب بھی ہمیں شریعت نے حکم دیا، سجدہ صاحب کرو تمہاری نماز ٹھیک ہو جائے گی، وہی اللہ پاک قبول فرما لیں گے۔ یہاں عن صلاتہم کا لفظ ہے کہ نماز کو بالکل ہی چھوڑ دے، اس سے کوتاہی برتے اور اس کو بھول جائے۔ الذین ہم یراؤن، جو لوگ دکھلاوا کرتے ہیں، یہ دکھلاوے والی مرض جو ہے نا بہت زیادہ ہو گئی ہے، خاص طور پر اس ڈیجیٹل اسکرین کے دور میں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہم دے رہے ہیں کسی کو، نماز پڑھ رہے ہیں، اس پہ بھی سیلفیاں لے رہے ہیں۔ اب بیت اللہ کے اندر لوگ طواف کرتے ہوئے سیلفیاں لے رہے ہیں، اور مطلب وہاں تصویریں کھنچوا رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، اور جو ہے وہاں تصویریں کھنچوا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے آپ کے لیے دعا کی تھی۔ کسی کو مطلب ہے کہ اتنا زیادہ دکھلاوا ہو گیا ہے، اتنا، یہ تو
بزرگ تو یہ کہا کرتے تھے کہ جب حج پہ جائیں نا تو کچھ بھی نہ خریدیں وہاں سے، بالکل بھی، جو اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے اس تعلق کو قائم رکھیں۔ رمضان مبارک آتا ہے، ہم بھی پہلے یاد دلواتے ہیں کہ شعبان کے اندر کہ بھائی خریداری کرنی ہے، عید کی شاپنگ ابھی کر لو۔ رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے، وہ تو اللہ سے لو لگانے کا، ساری رات جاگنے کا، سارا دن روزہ رکھنے کا، قرآن میں ہر وقت مگن ہو انسان، اللہ کی شکر ادا کر رہا ہو اور اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہو، اور اس ٹائم جو ہے ہم ساری رات شاپنگ کریں، سارا دن سوئے رہیں، صبح سحری بھی گئی، اور افطار پارٹیوں میں فضول خرچیاں کریں اور کسی کا لحاظ نہ کریں، تو اس لیے ہمارا جو ہے نا وہ سارا کچھ ہی بدل گیا، دکھلاوا زیادہ آ گیا۔ اللہ فرما رہے الذین ہم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے سے روکتے ہیں۔ معون اصل میں کہتے ہیں کسی کو مانگوی چیز دینا، کسی کو کوئی چیز، گھر کے کھانے کے پکانے کے برتن کوئی مانگ لیتا نا کہ ہمیں بڑا پتیلا چاہیے، آج ہمارے مہمان آ رہے ہیں، وہ دینا۔ اور اسی طرح مطلب ہے کہ اور چیزیں ہیں استعمال کی، کسی کو موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، کسی کو سائیکل، کسی کو کلہاڑی کی ضرورت ہے، کسی کو چھری کی ضرورت ہے، کوئی استعمال کی چیزیں ہیں گھر میں کسی کو دینا۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو مانگوی چیز بھی نہیں دیتے، مانگوی چیز بھی نہیں دیتے۔ تو جو زکوٰۃ فرض ہے اور اتنی تھوڑی سی ہے کہ 40%، 100 روپے کے اوپر صرف 2.5 روپے فرض ہے، اور مطلب ہے 1 لاکھ کے اوپر 2.5 ہزار ہے۔ جس نے 97,500 روپیہ ہمیں دیا ہے تو وہ 2.5 ہزار اس کو دیتے ہوئے ہمیں کون سا فرق پڑے گا؟ اور باقی تو پاک ہو جائے گا نا، سارا پورا لاکھ ہمارا پاک ہو رہا ہے، صاف ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، اس پر اللہ راضی ہو رہا ہے، اس پہ حلال شامل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ان لوگوں کی اللہ پاک جل شانہ نے تجلیل فرمائی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کہ وہ اتنے گھٹیا ہیں، مانگوی چیز بھی نہیں دیتے، تو زکوٰۃ وہ کیسے دیں گے؟ مانگوی چیز حالانکہ وہ پوری واپس آ جاتی ہے، زکوٰۃ تو چلی جاتی ہے نا، مانگوی چیز واپس آ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ حقوق العباد ہیں، اللہ پاک ہمیں دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں۔ جب انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے نا، دراصل اسلام جو مذہب ہے نا، اس میں نا غریب امیر کا کوئی فرق نہیں ہے، غریب امیر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ غریب امیر کو اللہ نے دیا نا تو اس کو تقسیم کرنے کے لیے دیا، اس کو چوڑا ہونے کے لیے نہیں دیا، تکبر کرنے کے لیے، اترانے کے لیے نہیں دیا اس کو۔ اور غریب کو اگر کم دیا نا تو اس کو قناعت اور صبر کے لیے دیا، اس کو بے صبرہ ہونے کے لیے، مانگنے کے لیے نہیں دیا کہ تو فقیر بن کر جو ہے اپنے رب کی جو ہے لوگوں کے دلوں میں کمی بٹھائے کہ دیکھو میرا رب مجھے دیتا نہیں۔ تو امیر غریب کا کوئی فرق اسلام میں نہیں، یہ ہم لوگوں نے فرق بنایا ہے۔ تو یہاں پر تو یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلو، ہم دینے والے بنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ پچھلا جمعہ کل پرسوں کا ہمارا اس پر تفصیل سے گزرا ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ دیتا بھی ہے، لوگوں کے اوپر خرچ بھی کرتا ہے۔ تو یہ دونوں قسم کے ہمارے پاس اس صورت کے اندر، سورہ ماعون کے اندر احکامات آ گئے، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی، ان دونوں کو ہم ادا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔